الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم والذین اہتدوا زادہم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم دامت دعت النصارى في نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے سورۃ محمد سے 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 16 17 18 اور 19 انشاءاللہ العزیز ان 4 آیات کریمہ کا درس ہوگا اور ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی بارگاہ لم یزل میں اس کو قبول فرمائے، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد گرامی سنتے ہیں، حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ سن کر جاتے ہیں کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا، سمجھ نہیں آئی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اور اپنی خواہشوں کے وہ تابع ہوئے، والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جنہوں نے راہ پالی، ہدایت کو پا لیا، اللہ نے ان کی ہدایت
اور زیادہ فرما دی اور ان کو ان کی پرہیزگاری ان کو عطا فرما دی۔ ان دو آیات کریمہ کا ہم تفسیر عرض کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درسوں میں دو گروہوں کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے، کفار کا اور مومنین کا۔ کفار کا ذکر کیا کہ وہ بدبخت ہر وقت اختلاف، لڑائی جھگڑا، انکار کرتے رہے اور ایمان والے حق کی اتباع کرتے رہے۔ پھر آگے فرمایا پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کفار کے عذاب کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یعنی جب وہ مرتے ہیں تو ان کو جو ہے فرشتے ان سے برا سلوک کرتے ہیں، ان کی روح نکالتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی کوئی عزت اور وقت جو ہے آخرت میں اور برزخ میں نہیں ہوتی۔ پھر جب قیامت کے دن جائیں گے تو وہاں بھی ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، پاؤں سے گھسیٹ کر، پاؤں سے پکڑ کر، منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتنا سخت گرم کہ فقطع امعاءہم، ان کی انتڑیاں کاٹ کاٹ کر ان کے پچھلے راستے سے گر جائیں گی۔ ان کو زقوم جو ہے وہ کھلایا جائے گا، تھور جو ہے وہ اس کا کھانا پانی دیا جائے گا، گرم پانی دیا جائے گا، اور دوزخیوں کی پیپ اور خون اور گندا پانی ان کے ساتھ ان کے مہمان نوازی کی جائے گی، اور ان کو جو ہے بڑے بڑے زنجیروں سے جکڑا جائے گا، اوندھے منہ لٹکایا جائے گا، فرشتے ان کو سخت ترین عذاب دیں گے، حتیٰ کہ بے شمار عذاب جو ہے مختلف قرآن مجید کی آیات میں، صورتوں میں، سورہ صافات میں، سورہ واقعہ میں اور اس طرح مختلف مقامات پر ان کا عذاب کا ذکر آیا۔ مومنین کا بھی آپ نے سنا پچھلے درسوں میں کہ جنت میں جائیں گے، ان کو باغیچے ملیں گے، ان کو نہریں ملیں گی، باغات ملیں گے، مختلف قسم کے پھل ان کو ملیں گے، ان کو ہر نہر جو ہے، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر ان کے دروازوں پر بہتی ہوئی نظر آئے گی، جن میں خوشبو ہوگی، کستوری ہوگی، مٹھاس ہوگا، اور ان کو جو ہے پرندوں کا بھنا ہوا گوشت ان کو خدمت کی جائے گی، اور جنت کے جو غلمان ہیں وہ ان کی خدمت میں مصروف رہیں گے، بارگاہ خداوندی کی حاضری ان کو نصیب ہوگی، کافور اور مشک کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا، بڑی عزت و آبرو کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا۔ یہ آپ سن چکے دونوں گروہوں کا، کافروں کا عذاب اور مومنوں کو نعمتیں۔ کیوں کہ کافروں نے دنیا میں نعمتیں حاصل کر لی اور انہوں نے کھا پی لیا اور استعمال کر لی، مومنین جو ہیں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، صبر کیا، برداشت کیا، اللہ کی تابعداری کی، اس کے رسول کا حکم مانا، ان کو ان نعمتوں کا اجر دیا جائے گا۔ اب دو طرح کی نعمتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کچھ نعمتیں مادی ہیں، کچھ جو ہیں وہ روحانی ہیں۔ مادی نعمتیں یہ ہیں جیسے آپ پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سواری کرتے ہیں، مکان میں رہتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ روحانی نعمتیں یہ ہیں کہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، اور دنیاوی نعمتیں جو ہیں یہ باوجود ان نعمتوں کے اچھا ہونے کے ان میں تغیر تبدل آ جاتا ہے۔ پانی ہے وہ سڑ جاتا ہے، آپ گھر میں رکھیں، دھوپ پر رکھیں، بند کمرے میں رکھیں، جتنا بھی صاف ستھرا پانی ہو، جتنا بھی اچھا پانی ہو، اور وہ ایک دن جو ہے نا اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، اور وہ جو ہے نا پانی اس کے اندر اس کا رنگ بدل جائے گا۔ دودھ ہے، دودھ کو دیکھ لیں، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن
یہ بھی جب آپ کو اس کو کچھ دن گزرتے ہیں یہ دودھ جو ہے پھٹ جاتا ہے اور یہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس سے مکھن نکالا جائے، کیونکہ یہ مادی نعمت ہے۔ شراب ہے، اس کے اندر نشہ ہے، اس کے اندر بدبو آ جاتی ہے، اس کے اندر تعفن آ جاتا ہے۔ شہد ہے، اس کو بھی اگر رکھیں کافی دن رکھیں تو اس کے اندر بھی میل کچیل اور گاڑھا پن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کے اندر گدلا پان وغیرہ شہد میں آ جاتا ہے۔ مکان ہے تو مکان میں بھی لیک شروع ہو جاتی ہے، اس کا بھی مصائب شروع ہو جاتا ہے، مکانوں میں بھی، گاڑیوں میں بھی، سواریوں میں بھی۔ یہ مادی نعمتیں ہیں۔ جنت میں یہ مادی نعمتیں جو ہیں ان کا اللہ نے ذکر فرمایا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ہم نہریں پانی کی آپ کو دیں گے قیامت جنت میں، لیکن وہ ایسی ہوں گی غیر آسن جو کبھی بگڑنے والی نہیں ہوگی۔ پانی ہر روز وہ تر و تازگی ان کے اندر ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں ہم آپ کو عطا کریں گے اور ان میں کسی قسم کا بو، تغیر، پھٹ جانا، سڑ جانا اور اس کا یہ نہیں ہوگا اس میں بھی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ہم شراب کی نہریں بھی آپ کو دیں گے جنت میں، اس کے پینے میں لذت ہی لذت ہوگی، کسی قسم کا نشہ اور عقل کے اندر خرابی، فطور اور آپ کی طبیعت کے اندر بے چینی اس کے پینے سے نہیں آئے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جب ہم آپ کو شراب دیں گے وہاں کا شہد دیں گے تو شہد ایسا صاف ہوگا کہ اس میں کسی قسم کی تل چھیٹ، اس کے اندر میل کچیل گدلا پن نہیں ہوگا، بالکل صاف شفاف ہوگا۔ اس کا تو قرآن نے ذکر کیا۔ ہاں جی، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اس میں ہر قسم کے پھل بھی دیں گے، اور پھل بھی اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے مزیدار ہوں گے، اتنے بڑے ہوں گے، اتنے لذیذ ہوں گے کہ ہر پھل جو ہے اس کا ایک نیا ٹیسٹ ہوگا، نیا مزہ ہوگا۔ جب آپ کھائیں گے تو ابھی پھل آپ نے توڑا ہے درخت سے، اسی طرح کا پھل وہاں لگ جائے گا۔ آپ نے کوئی جو ہے گوشت کا ذائقہ چکھا تو جب پرندے کو جو بھنا ہوا گوشت سامنے آیا وہ تو آپ نے کھایا، اسی طرح کا دوسرا تیار ہو جائے گا۔ تو یہ جنت کی نعمتیں جو ہے نا، مادی نعمتیں جو ان کو جو بظاہر یہاں کے دیکھنے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ان میں بھی وہ دنیا والی حالت نہیں ہے۔ یعنی یہاں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں نا، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ کوئی جاب کی پریشانی ہے، کوئی گھریلو پریشانی ہے، کوئی بچوں کی پریشانی ہے، کوئی جاب کی پریشانی ہے، کوئی سفر کی پریشانی ہے، گاڑیوں کی پریشانی ہے، ہاں جی، قرضوں کی لین دین کی پریشانی ہے، کھانے پینے کی پریشانی ہے، صحت اور بیماری کی پریشانی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پریشانی۔ یہاں تو یہ دنیا ہے ہی مصیبت اور پریشانی کا گھر ہے۔ اس چیز کو لوگ نہیں سمجھتے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے۔ ہاں جی، اور آخرت جو ہے وہ امن اور سکون کا گھر ہے مومن کے لیے۔ اس نے فرمایا نا، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشگی کا گھر ہے، سکون کا گھر ہے۔ ہاں جی، تو اس کا ذکر کیا کہ کافروں کو ہم کیا کریں گے اور مومنوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ دو گروہ ہیں۔ ابھی تیسرے گروہ کا ذکر آپ نے نہیں سنا، ایک اور تیسرا گروہ بھی ہے۔ وہ تیسرا گروہ جو تھا اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ ایسے تھے جو بظاہر دیکھنے میں مسلمان نظر آتے اور اسلام کا دم بھرتے، نماز بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر پڑھتے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، اگلی صفوں میں آ کے بیٹھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے، ذکر بھی آپ کا کرتے، چاپلوسیاں بھی بڑی کرتے، تعریفیں بھی بڑی کرتے، لیکن اندر سے وہ کھوٹے تھے، اندر سے وہ مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہنے والے تھے۔ یہاں سے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کون لوگ تھے؟ وہ جو
منافقین جن کو کہتے ہیں، جن کا سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ رفاع بن تابوت، زید بن سلط، حارث بن عمر، مالک بن دخشم، یہ جو منافقین کے گروہ تھے، یہ ہر جمعے پر نماز پڑھنے کے لیے لوگوں سے پہلے آ کے پہلی صفوں میں بیٹھتے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو یہ عبداللہ بن ابی وغیرہ یہ کھڑے ہو جاتے، تو لوگوں کی طرح منہ کر کے کہتے، لوگو تم بڑے خوش قسمت ہو، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، رحمت للعالمین تمہارے اندر موجود ہے۔ ہم کہتے کہ دیکھو یہ اللہ نے اس پیغمبر کو ہمارے لیے چنا ہے، مکے والوں نے رہنے نہیں دیا، مدینے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے، اللہ کا قرآن ان پر نازل ہوتا ہے، اللہ کا پیغام یہ ڈائریکٹ ہمیں دیتے ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، ان کا کلمہ پڑھو، ان کے ساتھ محبت کرو، ہاں جی اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اور بڑی اس طرح کی جو ہے نا، یہ آپ کے خطبے سے پہلے یہ خطبہ دیا کرتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو یہ سارے جو ہیں یہ غور سے سنتے، اور جب ان کا ذکر آتا منافقین کا تو ان کے چہرے اتر جاتے، اور خطبہ وغیرہ سننے کے بعد جب پروگرام جلسہ ختم ہوتا، جمعہ ختم ہوتا، یا باقی جو مجلسیں واعظ کی ہیں جو وہ ختم ہوتی، اور میٹنگ یا مجلس یا واعظ یا نماز کا وقت ختم ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بار گھروں کی طرف جاتے، تو یہ جو ہے نا یہودی منافقین یہ مسلمانوں کے علماء سے، عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن مسعود سے، حضرت ابو درداء سے، یا عام دوسرے مسلمانوں سے یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ہم بیٹھے تو تھے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، یا ہمارا دھیان کسی اور طرف چلا گیا، وہ بات ہم غور سے سن نہیں سکے، آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ہاں جی، تو یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سب سے چھوٹی عمر کا تھا، اور مجھ سے یہ پوچھتے کہ اے عبداللہ بن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ کچھ تو فلام ارشاد فرما رہے تھے، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوئی، بس وہ کسی خیال میں بیٹھے رہے، ہم کوئی بات کر رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کیا کہتے تھے۔ اب یہ جو کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ ان کو سمجھ آئی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، لیکن وہ بطور استہزاء اور مذاق کے صحابہ سے کہتے کہ آپ نے کیا فرمایا، کچھ تو کہہ رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، حالانکہ سمجھ تو آئی ہے ان کو، اس کو غور سے بات سنتے تھے، تو مذاق کرتے کہ دوبارہ ہم ان کے منہ سے سنیں کہ انہوں نے منافقین کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا بات کہی ہے، تو ان سے صحابہ سے پوچھتے، تو بطور مذاق یعنی کہتے بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اندر سے کھوٹے تھے تو اس لیے وہ بہانے بناتے، غور سے بات نہیں سنتے تھے، یعنی صحابہ تو ہمتاً گوش ہو کر آپ کا خطبہ، آپ کی بات توجہ سے سنتے، اور یہ جو ہے نا یہ بس اپنے خیالوں میں بیٹھے رہتے، یا باتیں ایک دوسرے سے کرتے یا اشارے کرتے، آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، چونکہ صحیح مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو تمہارا ارشاد سنتے ہیں، یعنی خطبہ آپ کا واعظ سنتے ہیں، اور جب سننے کے بعد جب پروگرام جلسہ جمعہ ختم ہوتا ہے، حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں مسجد سے، تو قالوا للذین اوتوا العلم، جو صاحب علم صحابہ ہیں
ان سے پوچھتے ہیں جا کر ماذا قال آنفا، حضرت جی نے کیا ارشاد فرمایا، حضرت جی نے کیا ارشاد فرمایا۔ اولئک، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا کھوٹے دلوں والے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ حضور نے کیا فرمایا۔ میں بتاتا ہوں کہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ رہنمائی کرنے والی آیت ہے۔ فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، وہ مسلمان، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی، یعنی جو صحیح مسلمان ہیں، جن کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے، جو اللہ رسول پر، قیامت کے دن پر، ایمان کی ضروریات پر جو ایمان رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ والذین اہتدوا، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہدایت کا یہی معنی ہے نا کہ اللہ اور رسول کے حکم کی فرما برداری کریں، آپ کی بات سنیں، اس پر عمل کریں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں نا، ان کو ہم کیا انعام دیتے ہیں؟ زادہم ھدی، ہم ان کی ہدایت کو اور زیادہ کرتے ہیں، ان کی ہدایت کو اور زیادہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ایک آدمی پابندی سے اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہی ہے نا اللہ رسول کے حکم کے، اس کے حکم کی تابعداری کرو، فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ تو اطاعت کس کا نام ہے؟ کہ جو اللہ نے احکام فرمائے ان پر عمل کرے۔ تو اس سے سب سے بڑے تو ایک نمازیں پڑھے، ہاں جی، روزے رکھے، زکوٰۃ دے صحیح طرح سے، حج فرض ہے تو وہ کرے، اور جو حرام کام، برے کام ہیں ان سے بچے، اور جو ہے بدعتوں سے اور ان چیزوں سے بچے۔ جیسے کہ عام مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، برے کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ جب آدمی ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس کو وہی نہیں چھوڑ دیتا، اللہ فرماتا ہے زادہم ھدی، وہ اس رستے پہ چلتا ہے تو ہم اس کی ہدایت کو، اس رستے کو اس کے لیے اور زیادہ آسان کر دیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور ان کو جو تقوی اور پرہیزگاری ہے نا، جو وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یا جس کی ان کو ضرورت ہے، وہ ہم کو عطا فرما دیتے ہیں ان کو۔ اب اس سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا ہم سے سوال کرتے ہیں، بہت ساری فیملیاں، بہت سارے دوست احباب پوچھتے ہیں ایک بات کو، جو میرے ذہن میں آج کے مطالعے میں یہ بات آئی کہ مشکلات ہیں، فیملیوں کو مشکلات ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، کسی کو مالی مشکلات ہیں، کسی کو بچوں کی مشکلات ہیں، کسی کو فیملیز کی مشکلات ہیں، کسی کو دشمنوں کی مشکلیں ہیں، کسی کو جاب کا پرابلم ہے، کسی کو صحت کا پرابلم ہے، یہ بے شمار مشکلات ہیں، لیکن ہے وہ مسلمان۔ اور جو اب اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، جو شریعت نے موٹے موٹے احکام بیان فرمائے ہیں، اگر وہ پابندی سے کرتا ہے، تو اگر وہ اس کو اور زیادہ پابندی سے کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے اس کی ہدایت کو اور زیادہ دیں گے، اور اس کو تقوی پرہیزگاری کی دولت عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے اندر کیا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں میں نہیں رکھے گا، اس آدمی کو
جو کہتے ہیں نا جی ہمیں فلاں چیز دے دو جی، ہم پریشان ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ، ہمیں کوئی تعویذ دو، ہمیں کوئی عمل بتاؤ، یہ کرو وہ کرو، میرے نزدیک یہ آیت جو ہے یہ ہمیں ہماری بڑی رہنمائی فرماتی ہے۔ اگر ایک آدمی پکا نمازی ہے اور وہ اگر اس کو مسائل حل نہیں ہوتے نا، تو وہ تلاش کرے کہ میری نماز پڑھنے میں، وضو کرنے میں، غسل کرنے میں مسائل میں کوئی کمی ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ صحیح طور پر نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر اذکار کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، جو نماز کے واجبات، فرائض، سنن، مستحبات ہیں اس کو صحیح طرح ادا کرے، اس کو پریشانی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، آزمائش اس پر آ سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اس کو وہ آزمائش ہوگی، لیکن یہ جو ڈیلی کی پریشانیاں ہیں نا، کہ شیطان اس کو تنگ کرے، یا اس کو بدبختی اس پر سوار ہو جائے، یا اس کو جو ہے تنگی آ جائے کسی قسم کی، دشمن تنگ کریں، صحت خراب ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں ہم ان کو زیادہ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت میں زیادتی کر دیتے ہیں۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، تقویٰ پرہیزگاری میں ان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں ہم ان کو۔ تو یہی چاہیے انسان کو، اور کیا چاہیے؟ بھئی آپ مسجد کے امام کے پاس یا عالم کے پاس یا حافظ یا قاری یا پیر صاحب کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بڑے نیک آدمی ہیں، ان کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو جب قرآن کہتا ہے کہ آپ خود پابندی سے نماز پڑھو، آپ اب ہدایت حاصل کرو، قرآن مجید پڑھو، یہ کرو، ہاں جی، تو جب آپ خود وہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ علم حاصل کریں، یعنی وہ صحیح چیزیں حاصل کریں، تو آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور کیا پتہ کہ یہ جو آپ کی عقیدت ہے کسی بزرگ کے ساتھ یا کسی مولوی پیر کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ متقی پرہیزگار بن جائیں۔ ہاں جی، تو ہم تو جب آپ کے سامنے آتے ہیں نا تو یہ رومال شمار باندھتے ہیں، یہ لمبے رکوع سجدے کرتے ہیں، ہماری جو علیحدہ زندگی اس کو بھی ذرا دیکھیں نا ہم۔ ہاں جی، تو آپ نے تو ہمارا ظاہر دیکھا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں جی حضرت صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب دعا فرما دیں، دعا فرما دیں۔ اور جب ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم تسبیح بھی بڑی ہاتھ میں پکڑ دیتے ہیں، کہ تلاوت بھی لمبی لمبی کر لیتے ہیں، رکوع بھی لمبے کر لیتے ہیں، ہاں جی، جس میں آپ جو ہے آپ کی عقیدت زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم خالی ڈھول ہوتے ہیں جو اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں، اور آواز ڈھول کی طرح زیادہ ہوتا ہے ہمارا۔ لیکن اگر آپ جو ہے اسی علم کو حاصل کر لیں، اسی آیت پر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، قرآن سیکھیں، فقہ سیکھیں، نماز پابندی سے پڑھیں، تو یہ کوئی وراثت نہیں کسی کی کہ بالکل اسی کو ملے دوسرے کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ایک سادے لو مسلمان کی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتا، جی، لا ينظر الى صورکم، تمہارے جسموں کو، صورتوں کو، ظاہری ٹیپ ٹاپ کو، روب کو، حسن و جمال کو، چمک کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، اندر کی حالت کیا ہے۔ ہاں جی، تو اندر کی حالت تو آپ کی بہتر ہے ہم لوگوں سے، اس لیے آپ تھوڑی سی توجہ اور کریں تو اللہ آپ کو بڑی برکت دے سکتا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے جب خود اللہ فرماتا ہے کہ لوگ میرے راستے میں چلیں اور صحیح طرح سے چلیں تو ہم ان کو تقویٰ بھی زیادہ دیں گے، ہدایت بھی زیادہ دیں گے۔ جب تقویٰ ہدایت زیادہ آ گئی تو پریشانیاں کہاں رہیں گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 18 میں کہ یہ جو کافر ہیں، پچھلی بیتوں میں کئی صورتوں میں ہم ان کو بار بار بتاتے رہے کہ تم سیریا جاتے ہو، تم یمن جاتے ہو، جا کر دیکھو قوم ہود کی بستیوں کا، قوم عاد کی ان کو جو بستیاں ہیں ان کو دیکھو، قوم صالح کی بستیوں کو دیکھو، قوم سمود کی بستیوں کو،
قوم لوط کی بستیوں کو دیکھو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، ہم تمہیں بار بار کہتے ہیں اور تم دیکھتے بھی ہو، جاتے بھی ہو ان سے۔ پھر ہم قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہیں، قرآن نازل کیا تمہارے سامنے، اپنے محبوب پر احکام نازل کیے، سب کچھ کیا، تو تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب اتنی جو ہے ہدایات اللہ کی طرف سے آئیں، اتنے سخت احکام آئے، قوموں کے عذاب بھی دکھائے اور خدا تعالیٰ نے قدرتیں بھی دکھائیں، انعام بھی بھیجے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو کیا وہ کس سے انتظار کرتے ہیں؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا صرف قیامت کا انتظار کرتے ہو؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں مالدار ہونے کا، کہ جب مالدار ہو جائیں گے نا پھر خوب ہم عبادت کریں گے، رب کی طرف آئیں گے۔ کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے نا تو پھر جو ہے نا ہم عبادت کریں گے رب کی اور صحیح رستے پر آ جائیں گے، ابھی تو 4 دن کمانے کھانے کے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی ہم جو ہے ابھی جو ہے تھوڑی صحت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی صحت ٹھیک ہو جائے پھر ہم کھڑے ہو کر ایک ایک رکعت میں قرآن پڑھا کریں گے، ختم کریں گے۔ ہاں جی، تو یہ بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو یہ خواہش، اس خواہش پر وہ نیکی کے قریب نہیں آتے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ کیا یعنی وہ لوگ جو اس انتظار میں ہیں، کہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ جب زیادہ مال آ جائے تو فرعون بن جائے۔ یعنی جب کسی کے پاس تھوڑا مال ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے اور گزارا اس کا بمشکل چلتا ہے، تو اس کے اندر وہ فرعونیت اور تکبر نہیں ہوتا، تو وہ کیا آپ فرماتے ہیں کیا وہ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ جب اتنا مال آ جائے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہ رہے، میں فرعون بن جاؤں؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نیکی کی طرف آئے۔ جیسے آپ نے سنا تھا ثعلبہ بن حاتب جس نے کہا تھا کہ حضور دعا فرمائیے میرے لیے کہ میرے 4 بکریاں مجھے مل جائیں تو چلو میں ان کا دودھ پی کر گزارا کروں۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ تو نماز کے لیے آ جاتا ہے، یہی ٹھیک ہے تو یہ دعا نہ کرا۔ انہوں نے کہا جی نہیں جی، دیکھو جی آپ سرکار، آپ کی دعا سے بڑی برکت ہو جائے گی، میں بڑا غریب ہوں، تنگ دست ہوں، بچے بھوکے سوتے ہیں، یہ ہم بار بار فرمایا اس کو۔ جب وہ باز نہیں آئے تو آپ نے دعا فرما دی۔ وہ جماعت سے گیا، جمعے سے گیا، زکوٰۃ سے گیا، قرآن نے اس کے خلاف آیت نازل کی کہ اب اس کی زکوٰۃ لینی بھی نہیں ہے۔ اللہ رسول نے زکوٰۃ لینے سے منع فرما دیا، حضور نے نہیں لی، پھر وہ دیتا منتیں کرتا رہا، ابو بکر صدیق نے نہیں لی، حضرت عمر نے نہیں لی، حضرت عثمان کے زمانے میں فوت ہو گئی۔ تو اب حدیث سمجھا نا کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں تو پھر ہم نیکی کی طرف آئیں۔ کیا مطلب وہ فرعون بننا چاہتے ہیں جب اس کا دماغ اتنا خراب ہو جائے کہ پھر اللہ رسول کا بھی انکار کر دے؟ یا لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی جوانی میں سارے کام کر لیں، جو ہے مال اکٹھا کر لیں، گناہ شنا کر لیں، اکٹھا جو ہے توبہ بڑھاپے میں کریں گے؟ تو کیا وہ اس عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد وہ 4 پائی سے بھی نہ اتر سکیں؟ پھر کس کی عبادت کریں گے؟ اب دیکھو نا بڑھاپا جب آتا ہے تو آدمی مسجد کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں جی، ڈاکٹروں نے منع کیا جی آپ کے لیے جو ہے نا کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہے۔ ہاں جی، یا فرمایا کہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ جب ہمیں صحت ہو جائے گی تو پھر ہم عبادت کریں گے۔ ہاں جی، تو تمہیں کیا پتہ ہے کہ تمہاری صحت ہوگی یا تم جو ہے اور زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، یا صحت میں تمہاری اور خرابی ہو جائے گی۔ یعنی بہت سارے لوگوں کی یہ قسمیں بیان فرمائی اس حدیث میں کہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ہم اس وقت آئے گا تو ہم نیکی کریں گے۔
ہم لوگوں کے ذہن میں بھی کبھی کبھی آتا ہے نا کہ جب ہم ایسا ہو جائے گا تو ہم ایسے کر دیں گے. شیخ چلی کے خواب جو ہے شیخ چلی کا واقعہ سنا ہے نا آج، اس کے خواب کہ ہمارے پاس جب ہی ہو جائے گا نا، ہاں جی، جب ہمارے پاس $5 ملین ہو جائیں گے نا تو ہم ایک بہترین جو ہے نا عبادت گاہ بنائیں گے. 5 ملین آپ کے پاس آئے اور پھر آپ عبادت کے لائق رہ جائیں. اللہ غنی. حدیث پاک آتی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تیرے لیے کیا بہتر ہے. اللہ کو، اس کی مخلوق ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ تیرے لیے کیا بہتر ہے. ایک بڑی خوبصورت بات احادیث میں آتی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، اس کو بھوکا رکھوں گا تو یہ سجدہ کرے گا، اور اس کو معلوم ہے کہ اس کو دولت دوں گا تو یہ سجدہ کرے گا، اس کو بیمار رکھوں گا تو یہ میری اطاعت کرے گا، اور اس کو تندرست رکھوں گا. یہ ہر طبیعت مختلف ہے تو اس کے مطابق اس نے انسان کو رکھا ہے. وہ بڑا کریم ہے. ہاں جی، تو اس حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ دجال آئے گا تو ہم پھر اس کے ساتھ مقابلہ صحیح کریں گے. سرکار نے فرمایا کہ دجال آئے گا تو تمہیں ہوش کہاں رہے گا. لوگ تو دجال سے پناہ مانگتے ہیں، لوگ دجال سے پناہ مانگتے، تم کہ تو دجال آئے گا تو ہم توبہ کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جو نیکی کی طرف نہیں آتے، ہدایت کی طرف نہیں آتے، کافر لوگ ایمان کی طرف نہیں آتے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ کس کے انتظار میں ہے؟ قیامت کے انتظار میں. ہاں جی، تو کاہے کے انتظار میں ہے مگر قیامت کے انتظار میں. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اور وہ تو اچانک آ جائے گی. قیامت بتا کر نہیں آئے گی، وہ اچانک آ جائے گی. کیسے اچانک آ جائے گی؟ جمعرات کو عام روٹین میں لوگ اسی طرح کام کرتے ہوں گے، رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے جمعے کے دن، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اور روٹین میں جیسے کام کرتے ہیں. ایک آدمی بکری یا اونٹنی دو رہا ہوگا، وہ ابھی دودھ نکال رہا ہے، قیامت آ جائے گی. ایک عورت جو ہے وہ کپڑا دکان سے خرید رہی ہوگی اور وہ گزوں سے ناپ رہا ہوگا، اس ناپتے ہوئے قیامت آ جائے گی. یہ ہے قیامت، بغتہ، اچانک آ جائے گی. یہ نہیں کہ بتائے گی کہ آپ کے پاس اشتہار آئے گا، ٹی وی پر اعلان ہوگا، لوگوں جلدی کھا پی لو، پیسے کو سنبھال لو. ہاں جی، 2025 میں عصر کے وقت قیامت آئے گی، اس وقت تک تم جس کو لینا دینا ہے، لوٹنا لاٹنا ہے لوٹ لو. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اللہ فرماتا ہے وہ اچانک آ جائے گی، قیامت اچانک آ جائے گی. اور کیسے؟ جب صبح کو بتایا نا کہ دیکھو نا، کپڑا خرید رہی ہے، امن کا زمانہ ہے، وہ دودھ دو رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ اچانک نا ہلکی سی آواز، جیسے سائرن بجتا ہے نا، ہلکا سا سائرن کانوں میں آنا شروع ہو جائے گا. لوگ کہیں کہ یہ پوری دنیا میں ہاں کانوں میں آواز، اور وہ تھوڑا زیادہ ہوتا چلا جائے گا. پہلے تو بڑا مانوس ہوگا، آواز آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی؟ اب وہ اتنا ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا کہ اب تھوڑی دیر میوزک چلے نا یا کوئی چیز چلے تو تنگ آ جاتا ہے. بچہ تھوڑا، اپنا بیٹا شور کر رہا ہو تھوڑی دیر کے لیے، کہتا کہ تو چپ کرنی ہے نہیں. ہاں، اللہ غنی. تو جب وہ سائرن بجنا شروع ہو جائے گا، وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، آدمی تنگ پڑ جائے گا. لیکن وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، کان کے پردے پھٹنے شروع ہو جائیں گے، عورتوں کے حمل گرنے شروع ہو جائیں گے، لوگ بے ہوش ہو کر گرنے شروع ہو جائیں گے. قیامت کو ایسے نہیں سارے نبیوں نے اپنی امتیوں کو ڈرایا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وقت اچانک آ جائے گی. اور اس وقت کیا تم ایمان کی امید رکھتے ہو کہ اس وقت تمہیں ہوش ہوگا کہ تم ایمان لاؤ گے؟ اتنا وقت ہی نہیں ملے گا کہ تم ایمان لاؤ. قیامت توبہ کا اور ایمان کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا اس وقت. تو اس لیے یہ وقت ہے تھوڑا کرنا زیادہ کرنا. جناب ڈاکٹر صاحب کر لو جو کچھ کرنا ہے اب.
یہ تھوڑا سا وقت ہے. آپ خوش قسمت ہو کہ اپنی ان صحت میں مسجد میں آ جاتے ہو. یہ آپ کا مسجد میں آنا قیامت کے دن یہ آپ کے نامۂ اعمال میں لکھا جائے گا. بالکل لکھا جائے گا. یہ 2 منٹ مسلمان کے ساتھ بیٹھتا ہے, قرآن سننے کے لیے بیٹھتا ہے, اچھی بات سننے کے لیے بیٹھتا ہے. آج لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. دنیا جو ہے مادی دنیا کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اس کا ایک ایک پل جو ہے آپ کے نامۂ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے. ایک ایک پل محفوظ ہو رہا ہے. اور یمن کی جگہ ہے مسجد. کتنا خوب اللہ تعالیٰ نے اب مساجد کو کتنی زینت بخشی ہے. ہاں جی, کہ کتنی امن کی جگہ اس کو قرار دیا. اس پر کسی کا روب نہیں چلتا. ہاں جی, یہ ایسی جگہ. کسی بادشاہ نے کسی شخص کو حکم دیا کہ مغرب سے پہلے میری حکومت سے نکل جانے, تیری گردن اڑا دوں گا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس نہ جہاز, نہ میرے پاس کوئی ٹرین, نہ گاڑی, میں حدود سے کیسے باہر نکلوں؟ وہ تو مجھے مار دے گا. امام صاحب کے پاس گیا, آپ نے فرمایا مسجد میں داخل ہو جا. مسجد میں تو کسی کی حکومت نہیں ہے نا. مسجد میں اس طرح کی حکومت ہے. ہاں جی, یہ مسجدیں اللہ کی ہیں. اس کے اندر کسی کا کوئی روب نہیں ہے. بالکل. تو یہ بڑی سعادت ہے. یہ شاعر اسلامی ہے. یہ جو مسجدیں ہیں نا, یہ اسلام کی عظیم نشانیاں ہیں. اللہ ان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. تو فرمایا کہ یہ کس کے انتظار میں ہے؟ قیامت کے انتظار میں جو اچانک آ جائے گی. اس وقت انتظار میں ہو کہ ہم توبہ کریں گے. تم کہاں ایمان لاؤ گے, کہاں توبہ کرو گے؟ فقط جا اشراطھا, اس کی شرطیں تو آ چکی ہیں. قیامت کی نشانیاں, فرمایا قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, پھر جب وہ قیامت آ جائے گی تو کہاں اور اس کا سمجھنا کہاں ہوگا. یعنی قیامت جب آ جائے گی تو کہاں تم ایمان لاؤ گے, کہاں اس کو دیکھ سکو گے, کہاں تم اپنے آپ میں رہو گے, کہاں تمہیں اتنا ہوش ہوگا کہ تم نے ایمان لانا ہے. قیامت کی نشانیاں آ چکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آ گئی. قیامت کی نشانیاں آ گئی تو قیامت آ گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث پاک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 انگلیوں کو اکٹھا فرمایا. یہ 2 ایسے فرمایا, انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے. میں اور قیامت 2 انگلیوں. محدثین نے اس کی 2 تشریح فرمائی ہے. ایک تشریح یہ کی ہے کہ جیسے یہ 2 انگلیوں کے درمیان اور کوئی انگلی نہیں, میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور امت, کوئی اور نبی رسول نہیں ہے. انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح. دوسرا یہ فرمایا کہ محدثین نے بات کہا کہ ایک لمبی انگلی تھوڑی سی ہے, ایک چھوٹی سی انگلی. آپ نے فرمایا میں جتنا اس انگلی میں چھوٹی میں اور بڑی میں فرق ہے نا, میں اتنا پہلے آیا ہوں قیامت سے. ہاں جی, میں اتنا پہلے آیا ہوں جتنی یہ انگلی تھوڑی سی ہے. اس پر پھر محدثین نے اپنے دور میں بڑی باتیں کی. قیامت کب آنے والی ہے. صاحب تفسیر روح المعانی نے اس پہ بڑی 2 صفحے کی لمبی بحث لکھی ہے کہ جو لوگوں نے, علماء نے کہا کہ
اپنے دلال کے ساتھ کہ 78,000 سال کے بعد قیامت آ جائے گی. ہاں جی. تو اپنے لحاظ سے لوگ جو ہے نا یہ دعوے کرتے رہے قیامت آئے گی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے پوچھا قیامت کا، تو آپ نے فرمایا تیاری کی ہے اس کے لیے، جو اصل مسئلہ ہے. ہاں جی. آج بھی جو لوگ کہتے ہیں نہیں قیامت کا علم کسی کو نہیں، اللہ کو ہے. بھئی ہم کب جھگڑا کرتے ہیں، بھئی اللہ کو ہے علم. بس اس بات کی طرف زور نہیں دینا چاہیے کہ قیامت کا علم کس کو ہے، زور اس طرف ہونا چاہیے کہ قیامت ہے تو صحیح نا. ہاں جی. اور جب تیرا سانس نکلے گا تیرے لیے تو قیامت آ گئی نا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے. سب سے بڑی بات میرے دوستو یہ ہے جس کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے، جس کی طرف کسی کو توجہ نہیں. اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انکار بھی نہیں کر سکتا. اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو دفن کیا، اپنے انکل کو دفن کیا، دادے کو سنا کہ وہ دفن ہو چکے، اپنے بھائیوں کو دفن کیا، اپنے پڑوسیوں کو دفن کیا، اپنے رشتہ داروں کو دفن کیا. کسی کو شک ہے موت میں؟ ہاں جی. تو جب موت میں ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، اس کا کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. ہاں جی. ہمارے ایک دوست تھے، جب کبھی اس طرح کا واز ہوتا تو کہتے ہیں آپ صاحب آپ کو یہی واز آتا ہے اور کوئی نہیں آتا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مومن کی مغفرت ہے ضرور، مومن کا جو ہے نا، کیونکہ اصل ایمان جو ہے اصل وہی چیز ہے، مغفرت ہے. اللہ بڑا کریم ہے، لیکن یہ کہ کچھ تو توجہ ہونی چاہیے نا، کچھ جو ہے برائے نام لائن میں تو لگنا چاہیے نا. برائے نام کہیں تقسیم ہو رہا ہے کچھ تو لائن میں تو لگ جاؤ نا ایک دفعہ، اس کو کہنے کے مجاز ہو جاؤ بھئی ہم یہاں کھڑے تھے، آئے تھے. ہاں جی. حاضری تو لگوا دو نا. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اگر دن رات بھی عبادت کرتے رہیں تو اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں. جب نہیں کر سکتے تو پھر تم عاجز ہو کر اس رب کے حضور اتنا ہی کہہ دو کہ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، تیرے ساتھ کوئی جھگڑا اختلاف نہیں کرتے، ہمیں بخش دے. اسی سے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو فرمایا قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں. اب وہ کتنی نشانیاں ہیں؟ ایک تو ہم نے بتایا کہ سب سے بڑی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی ختم نبوت ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں نہیں بتائیں، کیونکہ ان کے دور میں تو قیامت نہیں آنی تھی نا، ان کے بعد تو اور نبی آنے تھے، ان کے بعد اور نبی آنے تھے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو آپ کے بعد کیا ہے؟ قیامت ہے. تو آپ کا خاتم النبیین ہونا اس بات سے بھی ثابت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت ہے. ہاں جی. آپ کے بعد قیامت ہے، یہ آپ کی ایک ختم نبوت کی دلیل بھی ہے. اور آپ کے بعد قیامت ہے، یہ آپ کی سب سے قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ تشریف لائے. اب اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسری نشانی جو قرآن میں قیامت کی ذکر کی گئی وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ تو قرآن فرماتا ہے نا، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ بھی بہت بڑی نشانی تھی. اللہ نے خود فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے قرب کی نشانی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا، وہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے جو حدیث سے ثابت ہیں قیامت کی نشانیاں 2 یہ میں نے بتائیں جو قرآن سے ثابت ہیں. اب تیسری نشانی قیامت کی کہ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا. آپ دیکھیں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک علم جو ہے وہ کتنے بڑے عالم تھے لوگ اور کتنا علم ان کے پاس تھا. اب ان کی یعنی امام بخاری دیکھیں، امام بخاری یہ 3 صدی میں ہوئے ہیں. وہ
ان کو حدیثیں اتنی یاد تھیں اسناد کے ساتھ کہ ایک دفعہ آپ عراق گئے تو اس وقت کے مولویوں نے کہا یار یہ ہم سے نام لے گیا، نمبر لے گیا، اس کا کوئی حل، اس کا کوئی بندوبست کرے۔ تو 100 علماء انہوں نے بٹھائے۔ اس دور میں تو مطلب سارے عالم جو تھے جھوٹے یا سچے سارے صاحب علم ہوا کرتے تھے، فلسفی، بڑے منطقی، بڑا علم کلام ان کو آتا تھا، بڑے ماہر تھے، چاہے وہ صحیح تھے یا غلط تھے، ہر ایک کے اندر بڑا علم تھا۔ آپ بڑے بڑے علماء کی پڑھیں نا کتابیں، معتزلہ کی یا خارجیوں کی وغیرہ وغیرہ کی، تو بڑا علم تھا ان کے اندر۔ یہ جو شرح میت عامل ہے عبد القاہر جرجانی کی، یہ معتزلی تھا، یہ معتزلی تھا، اور اتنی بڑی کتاب لکھی ہے اس نے۔ یہ تفسیر کی کتاب جو ہے زمخشری، یہ معتزلی تھا، ہاں جی۔ اور جو ہے وہ ابن حزم اندلس کا، وہ ظاہری تھا۔ یعنی اتنے بڑے عالم کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنا علم تھا لوگوں میں۔ تو امام بخاری گئے ایسے بیٹھے جیسے میں بیٹھا ہوں، 100 عالم بیٹھ کے ادھر حدیث پڑھنے لگے، حضور کی حدیث سے بیان۔ حدیث کا اسناد ہوتا ہے نا کہ یہ حضور سے ابو بکر نے سنا، ابو بکر سے عمر نے سنا، عمر سے عثمان نے سنا۔ یہ سارے جو ہے نا اسناد، جو نماز والی حدیث ہے نا اس کا اسناد پڑھا، اور حدیث آگے نماز کی نہیں روزے کی لگا دی۔ حج کی حدیث کا اسناد پڑھا تو جہاد کی آگے حدیث لگا دی۔ یعنی جو اسناد ہے وہ اور ہے، حدیث اور ہے۔ 100 آدمی نے 100 حدیث کا اسناد بھی بدلا، حدیث بھی بدلی۔ آپ سنتے رہے، سنتے رہے۔ جب 100 ختم کر چکا تو اب آپ نے دیکھو، اب دیکھو ذہانت دیکھو۔ آپ نے فرمایا آپ نے یہ اسناد پڑھا ہے، اس کے ساتھ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے وہ جو نمبر 55 ہے، اس کی حدیث جو ہے وہ اس اسناد کے ساتھ جاتی ہے۔ جو آپ نے دوسرے نمبر کو کہا، جو آپ نے اسناد پڑھا ہے، اس کی حدیث جو ہے وہ 79 نمبر والا جو ہے نا وہ حدیث وہ اس کے ساتھ جاتی ہے کمال یا نہیں؟ تو 100 کو جب آپ نے بتا دیا تو سارے قدموں میں گر گئے۔ ہاں جی، یہ امام بخاری تھے، اتنا رب تعالیٰ نے علم دیا تھا ان کو۔ اور امام بخاری جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے 5ویں جگہ شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے، آدھی دنیا کا عقل امام ابو حنیفہ کے عقل ان کے برابر تھا۔ اس لیے تو لوگ ان کو صاحب رائے کہتے ہیں نا، آپ کی بات کبھی لاجواب نہیں ہوئے، اتنا علم تھا آپ کے، اور بڑا خوبصورت جواب دیتے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو امام کے پیچھے قرات نہیں پڑھتے، امام کے پیچھے سورت پڑھتے ہیں نا، ہمارے نزدیک تو امام کے پیچھے سورت پڑھنی نہیں چاہیے نا، ہم نہیں پڑھتے، فاتحہ خلف الامام جس کو کہتے ہیں۔ تو اہل حدیث جو ہیں یہ پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، اپنے اپنے دلائل ہیں۔ امام صاحب کے پاس وہ ڈنڈے لے کر آ گئے مناظرہ کرنے کے لیے، کہ مناظرہ کرتے ہیں اور ان کو ماریں گے اگر جو نا وہ کامیاب نہ ہوئے تو۔ آئے 40 آدمی آ گئے آپ کے پاس، تو کہا، آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہ ہم آپ کی مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ کس بات پر؟ فاتح خلف الامام پر۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم 40 ہو، میں 1 ہوں، اب تم 40 آدمی بولو گے تو میں ایک کس کس کی بات سنوں گا، کس کس کو جواب دوں گا؟ میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، میں تو ایک آدمی سے مناظرہ کر سکتا ہوں، 40 کے ساتھ تو نہیں نا۔ آپ 40 بولنا شروع کر دیں، میں ایک بندے کس کی بات سنوں گا، کس کو جواب دوں گا؟ ہاں جی، انہوں نے کہا ہم بیوقوف تھوڑے ہیں، ہم 40 جو ہیں ہم ایک اپنا لیڈر چنیں گے جو آپ سے گفتگو کرے گا، پھر ہم مناظرہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، سمجھے آپ؟ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے لیڈر چنا امام، اور پچھلے سارے جو ہے نا اس کے پیچھے اس کی بات پر لبیک کہہ کے خاموش ہو گئے۔ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم 40 نہیں جو شور مچائیں گے، ایک آدمی لیڈر ہوگا، اس کی بات ہماری بات۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں من کان لہو امام فقرۃ الامام لہو قرۃ، جس کا امام ہے پچھلے امام کی قرۃ مقتدیوں کی قرۃ ہے۔ وہ سارے آپ کی بات مان گئے آپ کو۔
ہاں جی، تو رب تعالیٰ نے بڑا علم دیا لوگوں کو. اب یہ قیامت کی نشانی علم اٹھ جائے گا. اب کسی کو کتاب پکڑنی نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی، مسائل اب جھگڑے دیکھو کیسی، یہ جہالت کی نشانی ہے. یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں نا علماء میں، یہ علم کی نشانی نہیں ہے، میرے نزدیک یہ جہالت کی نشانی ہے. ورنہ جب وہ بھی مسلمان کلمہ گو ہے، وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہے، وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہے، اور آپ روزانہ ویڈیو سنے، میں آج بھی سنی، ایک دوسرے کو سوائے کافر کے، سوائے معتزلی کے، سوائے خارجی کے، اور سوائے اس کے ایمان سے نکل جانے کے، کوئی کسی کو بولتا ہی نہیں، خدا کا خوف ہی نہیں. تو یہ فرمایا علم اٹھ جائے گا. اب علم اٹھ گیا، ہاں جی، علم اٹھ جائے گا. کیسے اٹھے گا؟ کتابیں نہیں غائب ہوں گی، عالم اٹھ جائے گا. جب عالم اٹھ جائیں گے علم اٹھ جائے گا. ہاں جی، اب کتاب پڑھنی نہیں آتی، عبارت پڑھنی نہیں آتی کسی کو، جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں، حیرانگی کی بات ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ حضور کی حدیث ہے، فرمایا علم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، علم اٹھ جائے گا. جہالت عام ہو جائے گی. یہ چوتھی نشانی جہالت. ظاہر جب علم اٹھ جائے گا تو جہالت عام ہو جائے گی. جہالت عام ہو جائے گی. جائیں کسی شہر میں، بڑے بڑے مسجدوں میں جائیں، جا کر مسئلہ پوچھیں، علماء سے پوچھیں، اماموں سے پوچھیں، خطیبوں سے پوچھیں مسئلہ. ہاں جی، نہیں آتا مسئلہ. ہاں جی، نہیں، یہ نہیں کو کہا کہ مجھے نہیں پتا. ہاں جی، بتائیں گے. آپ کہیں لکھ کر دیں، لکھ کر نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ تو پکڑا جائے گا نہیں. اب اتنا بڑا جبہ ہو، اتنی بڑی داڑھی ہو، اتنی بڑی پگڑی ہو، کون کہے گا میں نہیں جانتا اس مسئلے کو؟ کیا جانتے ہیں؟ ہاں جی، جال بڑھ جائے گا. یہ سب آپ دیکھیں جو نبی کریم علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں، ساریاں آج موجود ہیں. زنا کی کثرت ہو جائے گی. دیکھو کیا عالم ہو گیا دنیا میں، یعنی اس کی جو حرمت ہے، جو اس کا گناہ ہے، کسی کو احساس ہی نہیں اس بات کا. نئے نئے ہاں جی مسائل نکالتے جا رہے ہیں، نئی باتیں. شرم حیا والی بات اٹھ گئی ہے. میرا جسم میری مرضی، اس کا اور کیا مطلب ہے؟ کیونکہ انسانیت ہے. شراب خوری عام ہو جائے گی. آپ دیکھیں کسی ملک میں چلے جائیں، جو جتنے بھی یہ بادشاہ ہیں، ایون اسلامی ملکوں کے بادشاہ، ہسٹری پڑھ دیں، عباسی خلفاء کی پڑھ دیں، اور دوسرے جو تھے وہ کون سے تھے عباسی سے پہلے جو تھے، ہاں جی اموی، ان کی ہسٹری پڑھ لیں. ہاں جی، عوام تو عوام رہے، جو لیڈر قسم کے تھے ان کی پڑھ دیں ساری. شراب خوری عام ہو جائے گی. مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نہیں، مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں. لیکن یہ ایک بات رہتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دور آ جائے گا کہ 50 عورتوں کی کفالت ایک مرد کرے گا. یعنی 50 عورتوں کی کفالت ایک مرد، یعنی کہ 50 سے نکاح کرے گا. 50 عورتیں اس کے خرچے پر رہیں گی. ماں کا خرچہ ہوگا، بہنوں کا خرچہ ہوگا، بیویوں کا خرچہ ہوگا، بیٹیوں کا خرچہ ہوگا، ہاں جی کزن وغیرہ، پھوپھیاں وغیرہ. یعنی اتنے مردوں کی کمی ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی کہ 50 عورتیں ایک مرد کی کفالت میں ہوں گی. کیا یہ ایک میری نظر میں یہ نشانی رہتی ہے. ابھی بھی زیادہ تو ہے، لیکن وہ حالت نہیں آئی کہ 50 عورتیں ایک مرد ان کی کفالت کرے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ تو ترمذی کی حدیث تھی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ علم گھٹ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب جو ہے نا امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا. یعنی جب جو ہے نا یا غنیمت کو جب اپنا ذاتی مال سمجھا جائے گا، یا امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا. یعنی یہ نہیں پرواہ ہوگی کہ یہ مال کس کا حق ہے، جس کے قابو میں آ گیا وہ کھا پی جائے گا. ہاں جی، اس نے پوچھا حضور اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے فرمایا جب
حکومت یا عہدہ جو ہے نااہل کو دے دیا جائے. وہی مطلب ہوا نا کہ امانت جو ہے جب نااہل کے سپرد کی جائے گی نا، قیامت کی نشانی ہے. نااہل کی یعنی ایک آدمی حکومت کا حقدار نہیں ہے کرنے کا، وہ حکومت کا وہ وزیر اعظم بن جائے. ایک آدمی جج ہونے کا اہل نہیں ہے، اس کو جج لگا دیا جائے. ایک آدمی امام اور خطیب بننے کا حقدار نہیں ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے. ہاں جی. ایک آدمی کوئی کام نہیں، اس کا اہل نہیں ہے، اس کے بعد ڈگری نہیں، اس کے بعد تجربہ نہیں، وہ کام کر نہیں سکتا، اس کو دے دیا جائے گا. فرمایا یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے. اب دیکھو سارے ملکوں میں دیکھ لو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی وزرائے اعظم ہیں یہ سارے حقدار ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے؟ کیا ان کو علم ہے یا ان کو کوئی تجربہ ہے یا سیاست ہے؟ جو سیاست سیدنا فاروق اعظم کی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق کی تھی، حضرت عثمان غنی کی تھی، حضرت مولا علی مرتضیٰ کی تھی، وہ ہے کسی کے پاس؟ حضرت عمر نے ساری زندگی بحری بیڑا نہیں بنایا، بحری بیڑا آپ نے نہیں بنایا. بڑی ان لوگوں نے کہا، حضرت امیر معاویہ نے وغیرہ دوسرے گورنر جتنے تھے، کہ کفار کے پاس بحری جہاز ہیں، تم بھی بحری جہاز بناؤ. آپ نے فرمایا یہ سمندر بہت بڑی بلا ہے، میں کسی آدمی کی جان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، کہ اگر پانی میں وہ جہاز ڈوب جائے تو جتنے بندے مریں گے ان کی موت کس کے گردن پر جائے گی. فرمایا میں نہیں اجازت دیتا اس کی، جب تک کہ مجھے اس کی صحیح صورتحال معلوم نہ ہو. اس کے دور میں مسلمانوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بحری جہاز بنائے اپنی حکومت میں. یعنی آپ احتیاط دیکھو حضرت فاروق اعظم کی، کہ رعایا کی اتنی خیال رکھتے تھے کہ ٹیکس ان پر زیادہ نہیں لگاتے تھے. ہاں جی. کسی گورنر کو اجازت نہیں تھی کہ دروازے پر دربان ہو، کہ کوئی نوکر ہو جو یہ کہے کہ میں گورنر سے ملنا چاہتا ہوں، میری جا کے اپوائنٹمنٹ لو. دربان نہیں. ہاں جی. جب مکہ مکرمہ میں حج پر جاتے نا سال میں، تو اعلان ہوتا تھا کہ کسی کو گورنر سے شکایت ہے تو جا میرے پاس آئے. اور جب ایک گورنر کی شکایت ملی کہ یہ پتلے کپڑے پہنتا ہے، یہ پتلے کپڑے پہنتا ہے اور گھوڑے پر سواری کرتا ہے، فرمایا بلاؤ. اس کو بلایا اور کہا کہ وہ 40-50 بکریاں ہیں جو وہ چرایا کر جا کے. گورنر اس سے لے لی، اس کو بکری چرائی. ہاں جی. دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، کتھوں آوے عمر بہادر جیڑا روندے نو گل آوے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رب سے مانگ کر لیا وہ شخص، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے وہ بھی جھکا ہوا ہے، کیونکہ ابوبکر کی سیاست حضرت عمر سے زیادہ تھی. لوگوں کو پتہ نہیں کہ حکومت کرنی کیسے ہے. فرمایا نااہل ہے، جس کو نااہل ہیں وہ حکومت کر کے، یہ قیامت کی نشانی ہے. جتنے بھی مسلمان حکومتوں کے وزرائے اعظم ہیں یہ سارے نااہل ہیں، وزیر سارے نااہل ہیں. ہاں جی. جج سارے نااہل ہیں، یہ اس کے قابل نہیں ہے. یہ قیامت کے نشانیوں میں سے نشانی ہے. امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، حلال سمجھ کر کھا جائیں گے. زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، یعنی زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا. آپ دیکھتے نہیں کہ بینکوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کو بینکوں سے زکوٰۃ لینے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ صحیح استعمال نہیں کرتے اس کو حق ہی نہیں ہے. اور پھر حق تو دور رہا، جو بینکوں میں ہیں تو لوگ اپنے آپ کو شیعہ قرار دیتے ہیں کہ یہ شیعہ تو وہ اس کے پیسے سے زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، یا وہ ٹائم آنے سے پہلے نکال لیتے ہیں. ہاں جی. تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ کو چٹی اور تاوان اور جرمانہ سمجھا جائے گا. ادائیگی سے دل گھبرائے گا، زکوٰۃ دینے سے دل گھبرائے گا.
ہاں جی آگے علم دین دنیا کمانے کی غرض سے پڑھا جائے گا. ہاں جی علم دین دنیا کمانے کی غرض سے پڑھا جائے گا. تو آج دیکھو علماء جو ہیں اللہ ماشاء اللہ سارے تو ایک جیسے نہیں، لیکن جتنے بھی مدارس میں علماء ہیں ہاں جی بعض صاحب کی تو میں بات نہیں کرتا، ریٹ پہلے مقرر کرتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ بتانا ہے، اتنے پیسے دو گے تو بتائیں گے، نہیں تو نہیں بتائیں گے. ہاں جی قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بات تو جھوٹ نہیں ہو سکتی نا. علم دین دنیا کی غرض سے پڑھا جائے گا. ہاں جی آپ دیکھ لو علماء کی ایک ایک کی ہسٹری پڑھ دو، دیکھ لو کب بلا کے مرد بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا. یہ تو آلموسٹ سارے اس ہمارے چاہے. ہاں جی ماں بیچاری سڑتی رہتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے، کڑتی رہتی ہے، اور بیگم صاحبہ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے گھر پر. مرد بیوی کی اطاعت، ماں کی نافرمانی. بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا. ہاں جی بیٹا جو ہے وہ دوست کے ساتھ گپے شپے لگائے گا، اس کی بات مانے گا، باپ کو دور کرے گا. باپ سمجھائے گا تو باپ تمہیں کیا پتا، میں اب سمجھدار ہوں. یہ قیامت کی نشانی ہے. مساجد میں شور و غل ہوگا. مسجد وہ جگہ ہے جہاں حکم ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرو تو آہستہ آواز سے کرو کہ نمازی ڈسٹرب نہ ہو. ہاں جی ہمارے ہنسنے کی آواز ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتی ہے. گپے دنیاوی گپے مارتے ہیں. نماز پڑھی تو تسبیح آتی نہیں پڑھنی، نہ پڑھنی ہے، اور دنیاوی باتیں کرنی ہیں. یہ دنیاوی باتیں عبادت کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. خشک لکڑی کو آگ کھاتی ہے نا، آنن فانن وہ سارا جو ہے وہ بن جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے. یہ عبادت جو ہے نا، جو آپ تسبیح 4 پڑھیں اس کے بعد دنیاوی باتیں کریں، بالکل صاف ہو کے یہاں مسجد سے نکلیں گے آپ. تو مسجد میں شور و غل ہوگا. مسجد اتنی پیاری جگہ ہے کہ جہاں شور و غل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. قوم کا سردار فاسق اور بد کردار آدمی ہوگا. جو قوم کا لیڈر ہے نا وہ اس کو بناتے ہیں جو بدماش قسم کا ہو، جو گالی وغیرہ اچھی چلا سکتا ہو، زبان ہاتھ پیر اچھے چلا سکتا ہو، لڑائی فساد جھگڑا کر سکتا ہو، بدتمیز قسم کا انسان ہو. قیامت اب دیکھ رہے کہ کہیں بھی دیکھ رہے شریف آدمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. ہاں جی یہ قیامت کی نشانی ہے. میں احادیث آپ کو سنا رہا ہوں. قوم کا نمائندہ سب سے کمینہ اور رذیل انسان ہوگا. یہ ساری پوری ہو چکی ہیں سوائے اس ایک کے جو میں نے بڑا غور کیا، سوائے اس کے کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہو. وہ ابھی تک نہیں آئی. اور بڑی نشانیاں جو ہیں وہ نہیں ہیں جو بعد میں آئیں گی. شیطان اور شریر اور فسادی آدمی کا احترام صرف اس لیے کیا جائے گا کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں. ہاں جی یعنی جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی عزت کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی آج کل جو بڑا آدمی ہے اس کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ آگے سے گدھے کی طرح چک مارتا ہے، پیچھے سے لات مارتا ہے. ہاں جی اس کا احترام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے شر سے بچ جاؤ. تو سر السلام علیکم کیا حال ہے، ہاں جی اب یہ بات اس سے احترام کیا جاتا ہے. گانے والی عورتوں کا گانا بجانا عام ہو جائے گا. کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ہاں جی گھر گھر میں سینما بنا یا نہیں بنا؟ ہاں جی کسی کی جرت نہیں بڑے سے بڑے صوفی کی، بڑے سے بڑے مولوی کی کہ وہ اس کنجر خانے کو گھر سے نکال سکے. ہے کسی؟ نہیں ہمت، کسی کی ہمت نہیں. ہاں جی بلکہ وہ ہمارا ایک شاگرد ہے، یہیں پڑھتا تھا، تو اس کو ہم نے شادی کے لیے کہا تو شادی اس نے
کہا جی میں تو باہر شادی کروں گا. ہم نے کہا یار اپنی قوم اچھی ہوتی ہے اس میں کر لے. نیک انسان تھا بیچارہ, نہ مانا. تو اس نے شادی کی موراکو میں جا کر. 1 مہینہ وہاں رہا, 2 مہینے, 4 مہینے. میں نے کال کیا وہاں, یا اس کی کبھی کال آتی تو کہتے جی ماشاءاللہ جی بیوی مل گئی ہے, بہت نیک ہے, بڑے اچھے خاندان سے ہے, باپ فوت ہوا ہے, ماں کے ساتھ رہتی ہے. بڑی تعریف کی اس نے. ہاں جی. خیر جب وہ امیگریشن کا سلسلہ مکمل ہوا, یہاں آئی, 1 ہفتہ نہیں گزرا, کہا مجھے ٹی وی چاہیے گھر پہ. اب ان بزرگوں نے تو ساری زندگی گھر پہ ٹی وی رکھا نہیں تھا, ساری زندگی نے ٹی وی رکھا گھر میں. شریف آدمی تھا بیچارہ, آپ سب جانتے ہیں اس کو. تو جب ٹی وی نہیں رکھا, اب وہ کہتی کہ مجھے ٹی وی چاہیے, تو میں تو ٹی وی نہیں دلاؤں گا. اور اس کے بعد یہ مطالبہ بھی ہے, یہ مطالبہ بھی ہے, یہ مطالبہ بھی ہے. تو جب میں نے عید کے دن کال کیا کہ پتہ کروں کہ جی وہ جو ہے نا عید کا چاند نظر آیا کہ نہیں, کہ دوسرے اسٹیٹ میں تھا, تو کہتا جی میں جیل سے بول رہا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ جی بیگم صاحبہ نے مجھے جیل بھجوا دیا. ہاں جی. یہ اندازہ لگائیے کہ یہ جو کنجر خانہ ہے نا, یہ ایسا ہے کہ جو یعنی اس کی افادیت بھی بہت ہے, فائدے بھی بہت ہیں, لیکن جو اس کے نقصان ہے نا وہ زیادہ ہے, وہ زیادہ ہے. نقصان اس کے زیادہ ہے. تو اب بچے ہیں, آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. بچوں کے رائٹ جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں. ہاں جی. بچے جو مرضی دیکھتے رہے. آج بچوں کا روکے تو بیگم صاحبہ کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں جی, بچوں کو تو سارا دن بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں, ان کو دیکھنا ہے. ہاں جی. اور رات ہوتی ہے تو پھر بیگم صاحب کے ساتھ آپ مووی دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں. ہاں جی. یہ وہ حقیقت ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے, اور کسی بڑے سے بڑے پیر, بڑے بڑے مولوی صوفی کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کو ختم کرا سکے, کیونکہ اس کے دل میں بھی, اس کے جسم میں بھی شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے. اللہ حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری مجری الدم, جہاں تک جسم میں خون دوڑتا ہے شیطان دوڑتا ہے. تو جب رگ رگ میں شیطان بسا ہو, اب کیسے بچ سکتے ہیں؟ سرکار کی حدیث ہے, مزامیر گاجے باجے پھیل جائیں گے. یہ کیا کیا نام ہے اس کے, ڈھولک ہے, یہ مزامیر ہے, کیا وہ سٹار ہے, اور کیا چیزیں, یہ سارے کتنے نام ہیں, 1500 نام ہیں. آپ جانے کسی میوزک سٹور پر تو کتنے نام ہیں ان کے, کہتے یہ عام ہو جائیں گے. اب لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, گلے میں ڈالے ہوئے, وہ پیچھے سے توپ کی طرح وہ لے کر لیے پھرتے ہیں. ہاں جی. گاجے باجے مزامیر عام ہو جائیں گے. ہاں جی, عام ہو جائیں گے. اب تو مذہبوں میں بھی یہ چیزیں عام ہو گئیں. شرابیں پی جائیں گی. اس امت کے لوگ اسلاف پر لعنت کریں گے. ہاں جی. جیسے وہ مرزا جیل بھی ہیں. ہاں جی. جو کہتا ہے کہ صحابی بھی غلط ہو سکتا ہے. ہاں جی. جو کہتا ہے امام ابو حنیفہ ہوتے تو انجینئرنگ میرے پاس آ کے پڑھتے. ہاں جی. یعنی یہ نشانی ہے قیامت کی. یہ مرزا جیل میں جو ہے نا, یعنی وہ بڑا ہوشیار ہے, حدیثوں جانتا ہے, دیکھتا ہے, لیکن یہ دیکھیں اس امت کے لوگ اپنے اسلاف پر لعنت کریں گے, برا بھلا کہیں گے. صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. ہاں جی. اور جو ہے اماموں کو برا بھلا کہتا ہے. تو اسلاف ہی ہے نا. وہ اسلاف کون ہے؟ جو پہلے گزرے ہم سے. ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ جاہل اتنا ہے کہ بھئی قرآن تو دیکھ لو. قرآن کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. قرآن کہتا ہے کہ جو پہلے فوت ہو جائے نا, ان کے دل میں ان کے بارے میں دل میں کھوٹ نہ رکھو. قرآن کی آیت نہیں پتہ, اپنے بکواسات یاد ہے سب کو. ہاں جی. اب دیکھ لیں کتنے کو دیکھیں, ہر جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بزرگوں کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کچھ ابو بکر صدیق کو, عمر فاروق جیسے کو. ہاں جی. یعنی صحابہ کو
علماء کی بات تو اور ہے نا، ان کو یعنی محدثین کو کچھ کہنا، علماء کو، اولیاء کچھ کہنا، صحابہ کرام کے لیے تو حضور نے منع فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں خبردار رہو، منہ بند رکھو، ان کی غلطی ہو کمزوری ہو آپ نہیں ڈسکس نہیں کر سکتے، رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب یہ ساری چیزیں آ جائیں نا، جب یہ ساری چیزیں آ جائیں، حدیث کا آخری الفاظ، تو پھر سرخ آندھی کا، زلزلے کا، اور صورتوں کے مسخ ہونے کا، اور زمین میں دھس جانے کا، اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو۔ جب یہ چیزیں آ جائیں، ہاں جی، کہ ٹی وی عام ہو جائے، مزامیر عام ہو جائیں، گانا بجانا عام ہو جائے، پیسے لے کر واعظ سناؤ لوگوں کو، جب یہ عام ہو جائے، جب علم اٹھ جائے، جہالت آ جائے، جب شیطان اور فتنہ پرور لوگ جو ہے یہ قبیلے کے سردار بن جائیں، جب نااہل وزیر اعظم بن جائیں یا وزیر بن جائیں یا جج بن جائیں، جب اس طرح کی چیزیں آ جائیں نا، تو پھر کیا کرو؟ انتظار کرو کہ اب وہ زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ زلزلہ کب آنا ہے، آسمان سے پتھر کب برسنے ہیں، اور جو ہے سرخ آندھی کب آنی ہے، صورتیں جیسے یہودیوں کی مسخ ہو گئی تھی، صورتیں کیسے مسخ ہونی ہیں، زمین میں کب دھنسنا ہے، پھر اس کا انتظار کرو۔ اور یہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہونا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت جو کی نشانیاں جو ہیں نا، وہ کیسے آئے گی؟ یک کے بعد دیگر ایسے آئے گی، جیسے یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اس کو اگر میں یہاں سے توڑ دوں، تاگے کو توڑ دوں، تو دانے کیسے گریں گے؟ ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، لگا، کوئی روک نہیں سکے گا۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ جب یہ قیامت کی نشانیاں ایسے آئیں گی آخری دور میں کہ جیسے تسبیح کا دانہ یا موتیوں کی لڑی، اس کو موتیوں کی لڑی کو جب توڑ دو تو ایک کے بعد دوسرا موتی اپنے آپ گرتا چلتا جاتا ہے، باری باری گرتا چلا جاتا ہے، رکتا نہیں۔ ایسے قیامت کی نشانیاں آنی شروع ہو جائیں گی، ہے یا نہیں؟ ہاں جی، ایک نشانی کے بعد دوسری نشانی سن لو، تیسری سن لو، چوتھی سن لو، یہ ساری نشانیاں آ رہی ہیں۔ جیسے موتیوں کی لڑی یا تسبیح کو کاٹ دو تو ایک ایک کر کے نیچے گرتے چلے جائیں گے، ایسے قیامت کی نشانیاں آ رہی ہیں۔ اور ہمیں یہاں آئے ہوئے 42 سال ہو گئے، اس دور میں اور آج کے دور میں اس ایک ملک میں اتنا فرق ہے، پوری دنیا میں فرق آ گیا۔ اور اگر ہم بچپن کی بات کریں کہ جب ہم حفظ کرتے تھے یا اسکول جاتے تھے، اس وقت سے لے کر آج کے دور تک پتہ نہیں کتنے انقلابات آ گئے، معلوم نہیں کتنے انقلابات آ گئے، مہنگائی کے، سیاست کے، شرافت کے، علم کے، تقوی کے، جہالت کے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کتنے ہم دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں، جو اللہ نے علم دیا اس کے مطابق دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تجربات دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ہاں جی، اور اس سے پہلے جو بزرگ تھے، کیا بات ہے ان کی۔ ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے والد صاحب کو تو دیکھا ہوگا نا، ان کی طبیعت دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، پھر دادا جی کو دیکھ لو، کتنی سادگی تھی ان کے اندر، یعنی کتنا سارا دن کام کرنا اور کسی سے مزدوری نہیں لینی، بس روٹی کھا لینی ان سے۔ ہاں جی، کتنی شرافت تھی ان کے اندر کہ علاقے کی عورت کو بہن سمجھتے تھے۔ ہاں جی، جس کو ایک دفعہ بہن کہہ دیا وہ بالکل اپنی بہن کی طرح ہوگی۔ جو بیٹی کہہ دیا یا جو بیٹی کی عمر کی، اس کو بیٹی کی نظر سے دیکھا ہے۔ ہاں جی، جو باپ کے ساتھ، جس نے آپ کے باپ کے ساتھ کھانا کھا لیا ہے، ہاں جی، وہ اس کا احترام اسی طرح کہ وہ بندہ بھی اس کو، اپنے باپ کے دوست کو اپنا باپ ہی سمجھتا رہا ساری زندگی۔ نہیں، یہ بات غلط میں کہہ رہا ہوں، یہ کلچر تھا ہمارا۔ آج آنکھیں پھر گئی ہیں، خون سفید ہو چکے ہیں، بالکل کسی چیز کا احتیاط نہیں ہے۔
نااہلوں کو منصب دینا جو اس کا اہل نہیں، قرآن کا حکم تو ہے نا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت اس کے اہل کی طرف پہنچاؤ، نااہل کو منصب دینا۔ باندیوں سے مالکوں کا پیدا ہونا، یعنی آزاد عورت سے مالک نہیں پیدا ہوتا، جو لونڈی ہے نا، نوکرانی، جو زر خرید سلیو ہے، اس سے مالک پیدا ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھاؤں آپ کو۔ یہ جتنے بھی عباسی خلفاء گزرے ہیں بغداد میں، عباسی خلفاء، بڑی شان ہے ان کی، حضرت عباس کی اولاد سے بے شمار، یہ جن کے نام کے ساتھ مستنصر باللہ، بامر اللہ، یہ سارے جو آئے ان کے، یہ بے شمار خلفاء گزرے ہیں، عباسی خلفاء اموی کے بعد۔ ان میں میرا خیال ہے ایک یا دو ہیں جو اپنی آزاد ماں سے پیدا ہوئے ہیں، باقی سارے کے سارے لونڈی کی اولاد ہے نا، کہ ایک یا دو یا تین یا چار عورتوں سے بادشاہ ہوگا تو چار عورتوں سے نکاح کر لے گا، یا ایک یا دو سے کرے گا۔ سمجھے بات میری؟ تو آپ کو بھی ہر بات کھول کے سمجھانی پڑتی ہے۔ اور لونڈیاں چاہے تم 100 رکھ لو، لونڈیاں چاہے 100 رکھ لو، جب دولت کسی کی ہو تو لونڈیاں 100 آپ رکھ سکتے ہو نا۔ جب سارے ملک پر قبضہ ہے، حلال حرام کی اور کسی کے مال کی تمیز نہیں ہے، تو لونڈیاں نہیں رکھو تو اور کیا کرو گے؟ اب ان لونڈیوں سے جو اولاد ہوگی تو وہ آپ کی اولاد ہوگی، وہ عورت تو بن جائے گی ام ولد۔ اب یہ مسئلہ پہ فقہ کا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں آگے۔ وہ لونڈی جو ہے نا، جو لونڈی تھی، اگر لونڈی کا نکاح غلام سے ہوا، مثلا آپ کی ایک لونڈی ہے اور کسی کا غلام ہے، تو لونڈی کی جو اولاد ہوگی وہ پھر اس مالک کی غلام رہے گی۔ لیکن اگر مالک جو ہے اس کی اولاد اس لونڈی سے ہوتی ہے تو وہ اس عورت کو ام ولد کہتے ہیں، یعنی لڑکا جو ہے وہ غلام نہیں ہوگا، وہ سلیو نہیں ہوگا، اور عورت جو ہے وہ ساری زندگی ام ولد رہے گی۔ اس کے بعد یعنی اس کو وہ بیچ نہیں سکتا آگے، اس کی حیثیت بھی بدل گئی۔ تو جتنے بھی عباسی خلفاء ہیں نا، یہ سارے لونڈیوں کی اولاد ہیں۔ یعنی عباسی ہونا کتنا بڑا شرف تھا، قریش ہونا یہ شرف نہیں ہے۔ تو اصل تو یہ تھا کہ قریش تھا یا عباسی تھا تو بیوی بھی عباسی ہونی چاہیے تھی تاکہ اولاد سچی پیدا ہو۔ لیکن جب غلام اس سلیب سے لڑکا پیدا ہوگا تو حضور کی حدیث سے فرمایا اب وہ بننے لگا تو بادشاہ بنے گا، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا ہے، چاہے لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ باندیوں سے مالک پیدا ہوں گے۔ یہ ہے باندیوں سے، لونڈیوں سے، سلیب سے مالک پیدا ہو رہے ہیں۔ ننگے پیر، ننگے بدن، فقیر قسم کے لوگا، بکریاں چرانے والے بلڈنگوں کے مالک بنیں گے اور بلڈنگیں بڑی بڑی بنائیں گے۔ سمجھ آئی نہیں؟ یعنی وہ آدمی جن کو جوتا نصیب نہیں ہوتا تھا، کپڑا نصیب نہیں ہوتا تھا، بکری چراتے تھے، ایک دور آئے گا وہ دبئی میں بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنیں گی اس کی۔ یہ اونٹوں کے چرانے والے، بھیڑوں کے چرانے والے ایک ہی بات ہے نا، بکریوں کے لفظ بولا میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے سرکار کی حدیث آ رہی ہے۔ ہاں جی، یعنی یہ ہماری زندگی تک ابھی بھی اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں کا والد جو تھا وہ اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ کے ساتھ یہ کرتا۔ اب دیکھو رب نے کیا کر دیا اس کو۔ یہ کہ قیامت کی نشانی حضور نے فرمایا بات ہو کے رہے گی۔ ہاں جی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، ہونے والی تھی جو بات وہ ہو کے رہی۔ رات کو جو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، دن کو جو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اس لیے جو سرکار نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ کثرت مال کی وجہ سے زکوٰۃ قبول نہ کرنا، یعنی اب ایک آدمی آئے، نواز صاحب کہے جی اپنا میرے پاس زکوٰۃ ہے
مختار صاحب تو زکوٰۃ میرے کو لے لو. مختار کی کیا کہا, میرے کو اپنا اتنا مال ہے کہ میں تیری زکوٰۃ دوں, کی کرنا ہے یا نہیں. یہ فرمایا کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کوئی نہیں لے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. خیر ابھی تو چھین کر بھی لے لیتے ہیں. یہ ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا. یہ دوسری نشانی ہے جو ابھی تک نہیں آئی, کہ لوگ پیسے لے کر بازاروں میں پھریں گے اور کہیں گے یہ زکوٰۃ کا مال ہے, کوئی لے لے. کوئی توجہ نہیں کرے گا, کہیں گے میرا اپنا ہی سنبھالا جاتا ہے, میں تم سے لے کر کیا کروں. یہ وقت آئے گا. سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا. حجاز, صبح حجاز عرب سے آگ نکلے گی. امام مہدی کا تشریف لانا اور نظام عدل کا نظام قائم ہونا. دھوئیں وہ سب کو کھینچ کر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لے کر وہ اس میدان پر پہنچائے گی. اور آندھی آئے گی, لوگ بھاگیں گے اور ڈر کر سمندر میں گریں گے. تو میں اتنی جو ہے قیامت کی نشانیاں دیکھ سکا تھا, اور جو ہے پھر انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کریں گے تو انشاءاللہ. یہ تو فرمایا فقط جا اشرات ہوا, قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, جب وہ آ جائے گی تو کہاں اور کب وہ ایمان لائیں گے. قیامت میں تو لوگ اتنے مصروف ہوں گے, جب قیامت آئے گی کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا تو ایمان کہاں لائے گے. اس لیے آج وقت ہے, جو کرنا ہے کر لو. آج وقت ہے, جو کرنا ہے کر لو. آخری آیت, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جان لو اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں. اس کے دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے نا کہ اے محبوب جان لو اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے. یہاں یہ نہ کہ سمجھے کہ یعنی اعتراض, بڑے اعتراض جواب مفسرین نے یہاں کی, بڑی اچھی بات کی ہے, علمی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا کہ جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی حضور کو پتہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں. تو پھر کیا مطلب ہے کہ آپ کو کہا گیا. تو امام رازی نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ سامنے رب تعالیٰ نے حضور کو رکھا, لیکن کہا سارے لوگوں کو, یعنی حضور کو خطاب نہیں ہے, سنایا ان کو اور کہا کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے ساتھ بڑی حدیثیں آتی ہیں, بڑی خوبصورت. اتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. فرمایا حضرت انس کہتے ہیں, دیگر صحابہ سے روایتیں ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت اس پر واجب ہو گئی. اور کتنی حدیثیں ہیں. ایک حضرت علی رضا سے حدیث ہے, انہوں نے ساری حدیث اہل بیت سے روایت کی ہے. اپنے باپ سے, انہوں نے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے, جبریل نے خدا سے. حدیث کیا؟ حدیث یہ کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ کہہ دیا, وہ میرے قلعے میں محفوظ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ میرے قلعے میں محفوظ ہو گیا. دیکھ لو کتنی بڑی ہے, یعنی اتنا بڑا یہ کلمہ ہے. آج ہم کہیں نا چودھری رشید صاحب کو کہ یہ وظیفہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ, کہتے ہیں نہیں یہ کوئی وظیفہ. وظیفہ تو ہونا چاہیے کہ آدمی کے پسینے چھوٹ جائیں. ہمارے دوست کو وظیفوں کا بڑا شوق ہے نا, لیکن وہ چھوٹے وظیفے نہیں لیتے. ایسا وظیفہ ہو کہ پسینے چھوٹ جائے, آدمی تھک جائے, ہاں جی, کمر دوری ہو جائے.
حالانکہ یہ اتنا بڑا اچھا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ. فرمایا جو ایک دفعہ پڑھ دے وہ جنتی ہے. کئی حدیثیں میں نے پڑھی آج اس کی کہ جو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے وہ جنتی ہے. تو پڑھا کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھو تو یہ بھی کام نہیں ہے، محمد رسول اللہ پڑھ دو یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے پڑھو، چاہے تم لا الہ الا اللہ پڑھ دو یا پورا کلمہ پڑھ لو، یہ پڑھو اور استغفار پڑھو. استغفار پڑھو. حضرت صدیق اکبر سے یہ روایت ہے، کلمہ پڑھو اور استغفار پڑھو. نبی کریم علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، دن میں 100 مرتبہ، حالانکہ آپ کے گناہ نہیں ہیں بالکل. تو فرمایا کہ جان لو، یہاں عالم کا معنی جو ہے نا مفسرین کا ہے اسبت سے بلکہ کہا ہے کہ یاد رکھو، یاد رکھو. یہ اس معنی میں آیا کہ آپ ثابت قدم بھی رہیں پہلے. فرمایا کہ یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. وللمؤمنین والمؤمنات، اور یہاں بھی حضور کے لیے نا استغفر لذنبک کا یہ ذنب کا جملہ جو ہے اس کا معنی گناہ نہیں ہے. اگر حضور کی طرف آئے تو زیادہ سے زیادہ خلاف اولا کے معنی میں آئے گا، گناہ کے معنی میں نہیں، کیونکہ آپ تو معصوم ہیں، گناہ ہے نہیں آپ کے. اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے حضور کو. یہ بات ہمارے مومنین کے لیے، حضور کی امت کے لیے بڑی ہی حوصلہ افزا اور خوبصورت بات ہے. اللہ نے حضور کو کیا فرمایا کہ استغفار کر اپنے لیے. یہاں اپنے لیے سے کیا مراد ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اہل بیت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے استغفار کر. اور استغفار کرو مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے. تو یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہماری مسلمانوں کی اتنی خوش قسمتی ہے کہ رب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ان کی شفاعت کے لیے دعا کیجیے. تو یہاں سے حضور کی شفاعت عظمی ثابت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان مومنوں کے لیے، اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے. ہاں جی. تو جب اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کے لیے استغفار کرو، تو اگر ہم حضور کو کہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں تو کون سا جرم ہے؟ تو اس لیے یہ بہت بڑی آیت ہے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. ہاں جی، مومنوں کے لیے، مومن مردوں عورتوں کے لیے استغفار کیجیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارا پھرنا، دنیا میں رہنا، تمہاری دنیا کی حالت کو بھی جانتا ہے، اور تمہاری برزخ کی حالت کو، قیامت کی حالت کو، یعنی دنیا اور آخرت کو، تمہارے جہاں مرضی جاؤ، جہاں مرضی رہو، اللہ تمہارے حال کو سب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے.